لیکن ہمارا یہ کام ہے میرے بھائی، یہ جو ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا شجر ہے، آج پوری دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت سے، ہم اس میں پوری ایمانداری وفاداری کے ساتھ لگے اور اکرام مسلم کو بہت زیادہ پروموٹ کریں، آپسی اختلافات کو دور کریں۔ اکرام مسلم یہ ہمارے کام کی جڑ ہے، یاد رکھو۔ اکرام مسلم یعنی آپس میں اتحاد، محبت، بھائی چارگی، ورنہ باطل کی، یہود کی اور سبھی کی یہ محنتیں رہی کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، یہ لڑتے رہیں گے کام آسان ہو جائے گا۔ لڑو مت، لڑو مت، محبت کو پیدا کرو، بھائی چارگی کو پیدا کرو۔ ہم تو وہ ہے کہ جو دشمنوں کی بھی دعوت دیتے ہیں، عداوت والے نہیں ہیں ہم دعوت والے ہیں، ہاں، ورنہ یہ کیا بات ہوگی میرے بھائی کہ ہم آپس ہی میں اگر لڑ بھڑ کر اپنی طاقت کو ضائع کریں گے تو دشمن کے لیے کام آسان کر رہے ہیں ہم۔ ایسا نہ کیجیے، محبت کو عام کیجیے، اکرام کو عام کیجیے، بھائی چارگی کو عام کیجیے، اور ہمارے بزرگوں کی روحوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کل بروز محشر ان کے روبرو بھی تو ہونا ہے، ہم کو اللہ کے روبرو ہونا ہے، رسول اللہ کے روبرو ہونا ہے، ہمارے بڑوں کے سامنے ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ کیا اچھا منظر رہے گا جب اللہ والوں کی زیارت ہوگی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے کہ بھئی یہ تم نے کیا کر لیا تھا بعد میں ہمارے پیچھے، ایسا نہ کریں، بلکہ محبت اور اکرام کے ساتھ پوری امت کو یہ پیغام ہم دیتے ہیں۔ اسلام جوڑ کی بات کرتا ہے، اکرام کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے۔ آپس میں ہم خوب ایک دوسرے سے اتحاد کا مظاہرہ کریں، اختلافات اپنی جگہ۔ آخر میں سن لیجیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اتحاد کی شکل کے لیے جو کام ہم کو کرنا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت۔ تو جب حضرت نے مسلک کے سلسلے میں اتنی گنجائش بھری بات ارشاد فرمائی کہ اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت، تو اتحاد پیدا ہوگا۔ بھائی تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں، دیٹس آل۔ اسی سے اتحاد پیدا ہوگا، ورنہ میں حافظ صاحب سے کہوں گا نہیں تم عالم بنو، وہ بولے نہیں تم حافظ بنو، تو ہمارے جھگڑا چالو ہو جائے گا۔ آپ حافظ رہیے، میں مولوی رہتا ہوں چھوٹا موٹا، ٹھیک ہے۔ اتحاد کی یہی شکلیں بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہوش کے ناخن عطا فرمائے، آپسی محبت عطا فرمائے، اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔